الله الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلہ ہے اللہ کے حقوق. اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا حق بیان ہو رہا تھا اور وہ تھا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو فضائل اور احکام ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ میں جو اس کے فضائل بیان کیے گئے، ان پر کچھ کلام ہم نے کیا تھا. اور پھر توکل کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے ہمارے عقائد ہیں، ان کا کچھ ذکر ہوا تھا. مزید تفصیلات انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں. توکل کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ ہے بھروسہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے جملہ کاموں میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. تو گویا توکل لغت کے اعتبار سے تو مطلقاً بھروسے کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اسے اپنا کارساز حقیقی سمجھنا، کارساز حقیقی ماننا، اور اس کے ساتھ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں میرے کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والا ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں متعلق ہو جاتی ہیں. ہمارا دین جو ہے نہ تو یہ ترک اسباب کا نام ہے اور نہ ترک توکل کا نام. ترک اسباب یہ ہے کہ بندہ اسباب چھوڑ دے، کوئی ذریعہ اختیار نہ کرے اور سمجھے کہ مجھے نتیجہ مل جائے گا، نہ کھیتی باڑی کرے اور سمجھے کہ فصل آ جائے گی، محنت نہ کرے اور سمجھے کہ مجھے رزق مل جائے گا، کسی کام کے لیے کوشش نہ کرے اور سمجھے کہ میرا کام ہو جائے گا. تو یہ والی چیز جو ہے یہ ہے ترک اسباب. اور دوسرا ہے ترک توکل. ترک توکل یہ ہے کہ صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جو ہوگا اسباب سے ہوگا، اسباب سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو دونوں رویے ہیں یہ غلط ہیں. ہمارا دین نہ تو اسباب چھوڑ دینے کا فرماتا ہے اور نہ توکل ترک کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کا حکم دیتا ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. پھر اسباب کے درجے، یہ تو ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ اسباب کی اتنی گہرائی کے اندر گھس جائے کہ اب اس کی نظر میں اسباب سے ہٹ کر کوئی چیز ہی نہ ہو، اور توکل کا لفظ تو استعمال کرے لیکن اسباب کو اصلاً کسی صورت بھی نہ چھوڑے، خواہ وہ ظنی اسباب ہوں یا وہ وہمی اسباب ہوں. تو یہ جو رویہ ہے یہ ہے توکل علی الاسباب، یہ توکل علی اللہ نہیں. اچھا، یہ جو دونوں طریقے ہیں کہ بندہ یا تو اسباب چھوڑ دے اور یا پھر توکل چھوڑ دے، ان دونوں رویوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ اسباب چھوڑ دے تو یہ سستی، کاہلی، کام چوری کی طرف لے جاتا ہے، آدمی کچھ بھی نہیں کرتا. اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو توکل کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، وہ توکل کے نام پر سستی، کاہلی، لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. جہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ اسباب جمع کرو، وہاں پر بھی وہ توکل کا نام لے کے باقی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کفار سے مقابلہ ہے، ہم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اب اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پاور ہو، ہمارے پاس سامان جنگ ہو، ہمارے پاس اسلحہ ہو. اس کے بغیر
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی اصل نام کی تو چیز کوئی نہیں، لیکن بس ہم توکل کے اوپر لڑائی کریں گے۔ توکل کے اوپر یہاں پر لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنی قوت تیار رکھو اور گھوڑے باندھ کے رکھو، یعنی جو تمہارے پاس اسباب ہو سکتے ہیں وہ اسباب جمع کرو، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ تو اگر بندہ صرف توکل کا نام لے اور اسباب کو چھوڑ دے تو سستی، کاہلی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر توکل چھوڑ دے اور اس کی جگہ صرف اسباب کو سب کچھ سمجھ لے تو یقین کیجئے اس کا نقصان بھی بہت ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ماحول ہے، جو اوورآل پوری دنیا کے اندر ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ان کی اکثریت میں جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ توکل کر کے بیٹھ گئے اور اسباب چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ کر لیا اور توکل کو چھوڑ دیا، خدا پہ بھروسہ چھوڑ دیا۔ جیسے اب جو کفار ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو صرف اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت بھی چونکہ دین سے دور ہے، چونکہ علم دین سے دور ہے، چونکہ قرآن و حدیث کو سمجھ کے پڑھا نہیں، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ توکل کا نام لینا بھی ان کے سامنے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اخباروں کے آرٹیکل پڑھیں، آپ بڑے بڑے لمبے بھاشن دینے والوں کی باتیں سنیں، وہ آپ کو اسباب 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 بس اسباب کی دنیا میں رکھیں گے۔ بندہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی ہوگا اسباب سے ہوگا، اسباب سے ہٹ کر دوسری کوئی چیز ہی نہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی۔ تو اپنے اوپر سارا بوجھ لاد لیا اور سب اسباب کو سمجھ لیا۔ اب اسباب ہیں تو بندہ سمجھتا کچھ ہوگا، اسباب نہیں تو سمجھتے کچھ نہیں ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب اسباب کو جمع کرنے کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ جب اس کے جمع کرنے کی دوڑ لگ جاتی ہے تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس کا اپنے اوپر دباؤ لیتا ہے اور پھر وہ درجہ بدرجہ بڑھتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو لہذا نہ ترک توکل ہو نہ ترک اسباب ہو۔ اچھا، اس کے بعد اس کے لیے ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا گھٹنا باندھو اور توکل کرو۔ یعنی کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہوں تو اونٹ کو کھلا چھوڑ کے خدا پہ توکل کروں کہ اونٹ ادھر ہی کھڑا رہے گا، یا اونٹ کو باندھ کر خدا پہ توکل کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھ کر خدا پہ توکل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اب وہ جدھر مرضی نکل جائے اور بندہ بولے کہ میں فارغ ہو کے باہر نکلوں گا تو اونٹ ادھر ہی کھڑا ہوگا، نہیں۔ ہاں یہ ہے باندھ کر توکل، یہ ہے کہ باندھ لیا، اب بھی اس کو روک کے رکھنا خدا کا کام ہے، کیونکہ چوری ہو سکتی، کھول کے لے جا سکتا۔ اس کو ہم اگر اپنے الفاظ کے اندر سمجھیں یا اپنی دنیا کے اعتبار سے سمجھیں تو مثال کے طور پہ ایک آدمی کی بائک ہے یا کار ہے، توکل یہ ہے کہ اسے لاک کرے، اسے لاک کر کے اب توکل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ بائک کو کھلا چھوڑا، چابی لگا دی اس کے اندر اور آپ بولے خدا پہ میں نے توکل کیا، صبح مجھے مل جائے گی۔ مشکل ہے کہ صبح ملے گی۔ یا یہ ہے کہ گاڑی کھلی چھوڑ دی، چابی اندر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد بولے میں نے توکل کیا، نہیں۔ شریعت فرماتی ہے لاک کرے، اس کے بعد توکل کرے۔ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور توکل کیا کہ جناب چوروں سے بچ جائے گا، نہیں۔ گھر کا دروازہ بند کریں، چٹخنی چڑھائیں، لاک کرتے ہیں تو لاک کریں، اب اس کے بعد خدا پہ توکل کرے کہ اب چور تالا توڑے نہیں، اب وہ کسی دوسرے ہیلے بہانے کے ساتھ چرائے نہیں، ڈکیتی نہ کرے۔ تو توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کر کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے اوپر اپنے معاملات کو چھوڑ دینا۔ اچھا، توکل کی پھر بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے اگر کاموں پہ ہم غور کریں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کام ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ اس کے بہت آسان الفاظ میں اگر میں عرض کروں تو یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، بارش برسے، کھیت کو پانی مل جائے، یہ کسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
لیکن کھیت میں ہل چلائے یہ اس کے اختیار میں. کھیت میں ہل چلانا، بیج بونا اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ سب اختیار کرنا یہ اس کے اختیار میں. تو کام جو ہے دو طرح کے، ایک وہ جو بندے کے اختیار میں ہے اور ایک وہ جو اس کے اختیار میں نہیں. شادی کرنا انسان کے اختیار میں، اولاد پیدا ہو اس کے اسباب اختیار کرنا بندے کے اختیار میں، لیکن اولاد پیدا ہو جائے یہ خدا کے اختیار میں. بہت سے جوڑے ایسے ہیں شادیاں کرتے ہیں، زندگیاں گزر جاتی، نہیں اولاد ہوتی، تو انہوں نے شادی کی، اولاد کے اسباب اختیار کیے، لیکن اس سے اگلا معاملہ وہ خدا کے اختیار میں، اولاد ہو یا نہ. تو جو کام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، کچھ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. اچھا، اب دونوں طرح کے کاموں میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ غیر اختیاری ہیں یا وہ اختیاری ہیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا. لیکن اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی. میں اس نوعیت کے اوپر مزید آگے جا کے کلام کروں گا، لیکن یہاں پر تھوڑی سی اس کی تفصیل ایک اور اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے کہ جو غیر اختیاری چیزیں ہیں ان میں بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے. مثال کے طور پہ ایک ملک کے اندر جیسے ڈیم ہے، اب ڈیم میں پانی بھرے گا جب بارش ہوگی، تو اب بارش برسانا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اب اس میں اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے کہ مولا تو بارش برسائے گا، ڈیم بھر جائیں گے، ملک کا نظام چلے گا. یا ایک آدمی نے فصل بنائی، فصل جو ہے وہ اگانے کے لیے بیج وغیرہ بوئے، اب اس کے بعد دعا کرتا ہے مولا بارش برسانا تیرا کام ہے. تو جو غیر اختیاری ہیں اس میں تو اللہ پہ توکل کرنا سمجھ آتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو اختیاری کام ہے جو کرنا ہی ہم نے، اس میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں تو ہم اسباب اختیار کریں گے کام ہو جائے گا، تو وہاں توکل کیا ہے؟ یہ بعض اوقات ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اسباب اختیار کرنا اور جو کام ہمارے اختیار میں ہیں وہ کر لینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے. جیسے ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم ایک طالب علم کی اگر مثال لیں، ایک طالب علم کے اختیار میں ہے کہ وہ محنت کرے، پورا سال جو ہے وہ پابندی کے ساتھ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جائے، پنکچویلٹی دکھائے اور توجہ سے پڑھے، اس کے بعد ٹیوشن لے، کوچنگ لے اور پورا سال بھرپور طریقے سے محنت کرے. اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس نے ساری کتاب ہی یاد کی ہوئی ہے تو اگر یہ اس کے ایگزام دے گا، اس کے پیپر دے گا، پاس ہی ہوگا. اب یہاں پر ایسی کیا چیز ہے کہ بھائی جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ تو یہاں توکل کس بات کا؟ پورا سال محنت کی، اس کے بعد پیپر دیے. اب جب پیپر پورا سال محنت کر کے دیے ہیں، دینے جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اب سارا کچھ صحیح ہو جائے گا. لیکن یہاں پر بھی توکل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک آدمی پورا سال، ایک طالب علم پورا سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحان کے دن بیمار ہو جاتا ہے. اب بیماری کی وجہ سے پیپر دینے جا ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھیں پورے سال کی محنت ضرور اس کے اختیار میں تھی، لیکن اس دن بیمار پڑ گیا، گھر سے نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا جہاں پیپر دینے گیا خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جو اس نے پڑھا تھا وہ بھول گیا، یا جو اس کو سوال دیا گیا یہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکا اور نتیجہ یہ ہوا کچھ اور ہی لکھ کے آ گیا. اور ایسا ہوتا ہے، آپ ذہین سے ذہین طالب علم سے پوچھ لیں، کئی مرتبہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے جیسے ہی دیکھا او اچھا یہ ہے ٹر کر کے پورا لکھ دیا. پورا لکھنے کے بعد پیپر ہاتھ میں پکڑا کے وہاں پر ایگزامینر کے ہاتھ میں دیکھے، گھر پہ آ کے بتایا کہ میں نے یہ کیا. اب جو اس کو دیکھا تو پتا چلا ارے یہ تو پوچھا ہی کچھ اور تھا. تو اب جلد بازی میں کسی بھی وجہ سے پورے سال کی محنت ضرور ہے لیکن پھنس گیا. اچھا، اسی طرح ایگزامینیشن ہال میں بعض اوقات ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ
انسان کے اختیار میں نہیں، اور سارا اس کا یاد کیا کرایا جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال عرض کرتا ہوں۔ میٹرک کا بورڈ کا ہمارا امتحان تھا، میں خود ایگزام دینے گیا اور میں نے اتنی اچھی تیاری کی ہوئی تھی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میٹرک کی حد تک، ہمارے سلیبس کی حد تک جو مرضی سوال دے دے میں اسے حل کر دوں گا، کیونکہ میں نے آل ٹو آل کتابیں یوں سمجھ لے کہ زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ تو میری اتنی اچھی تیاری تھی اور میرا رزلٹ بھی بعد میں الحمدللہ اچھا آیا، میں نے بورڈ کے اندر ٹاپ کیا، میں نے پوزیشن حاصل کی۔ لیکن ہوا یہ کہ میں پہلے دن جب پیپر دینے گیا، میرا شاید انگلش کا پیپر تھا، اور پیپر جو ہے وہ نارملی میرے لیے جب کویسچن پیپر سامنے آیا، دیکھا اب معاملہ یہ تھا کہ اگر 3 آپشن تھے، کبھی کویسچن نمبر 1، آپشن نمبر 1 2 3، ان میں سے آپ کسی ایک کا جواب دے دیں۔ مجھے تینوں ہی آتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی جو میں نے تیاری کی، جو میں کرا کے آیا، ہر شے میرے اختیار میں۔ لیکن کیا ہوا، مجھ سے جو اگلی سیٹ تھی وہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ جال سازی کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا وہ رول نمبر تھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو بھیجا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو ہمارا وہ تھا ایگزامینر تھا، وہ سب کے رول نمبر سلپ وغیرہ ساری چیک کر رہا تھا۔ اب وہ جب مجھ سے آگے والے اسٹوڈنٹ کے پاس آیا اور جیسے اس نے تصویر دیکھی اور اس کی شکل دیکھی مختلف، اب اس کے ذہن میں تھا شاید ہو سکتا بچت ہو جائے، تو اس نے کیا کیا کہ ایگزامینر نے فوراً پولیس کو کال کیا، وہ باہر ہی کھڑے تھے وہ۔ اب اس نے جیسے پولیس والے کو باہر آواز دی، یہ جو آگے والا اسٹوڈنٹ تھا اس نے جمپ مارا، جو میرا ٹیبل تھا وہ بھی گرایا اور وہ جو ایگزامینر تھا اسے بھی گرایا، دھکا دیا اور بھاگ گیا۔ اتنی دیر میں پولیس اندر آئی، اب ان کو جھکائی دے کے نکل گیا، پولیس اس کے پیچھے وہ آگے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو واقعہ ہوا، اب ہماری زندگی میں تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا، اب اس کی وجہ سے بدن پہ ایسی کپکپی طاری ہوئی کہ ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ اب پیپر تو دے دیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ کویسچنر دیکھ کے یہ لگ رہا تھا کہ بھائی 3 آپشن ہے، تینوں ہی آتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ تینوں میں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آتا کون سا ہے۔ تو اب ایسا ایک خوف اور ایسی ایک ہیبت طاری ہوئی، تو میں نے پھر جو ہے وہ اس سے ایگزامینر سے کہا بھائی مجھے پانی پلا، میں تو گھبرا گیا ہوں۔ پانی وانی پیا، اس کے بعد تھوڑا سا تسلی سے بیٹھا، حواس جو ہے وہ بحال ہوئے۔ اب وہ 3 گھنٹے کے اندر سارا کچھ کرنا تھا، 1 گھنٹہ تو اسی میں گزر گیا، 2 گھنٹے میں بہرحال جیسے تیسے کر لیا، اچھا ہو گیا، پاس ہو گیا، ٹاپ کیا، پوزیشن مل گئی، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شروع میں ہی وہ واقعہ ہوا تو 1 گھنٹے میں بحال ہوگی طبیعت، اور اگر 1 گھنٹے بعد ہوتا تو اب اس کے بعد تو آخر تک بحال نہیں ہوتے۔ تو بندہ سارا کچھ کر کے بھی جائے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو اختیاری معاملات ہیں وہاں پر بھی بندے کو بہت کچھ توکل کے حوالے کرنا ہوتا ہے، خدا پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ دنیا کے بہترین ڈرائیور جو سمجھتے ہیں کہ جناب کار تو ہمارے اشارے پہ چلتی، لیکن کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ابھی میں کل پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا، ابھی نئی وہ گاڑیاں آنا شروع ہوئی ہیں، ڈرائیور لیس کار، کہ جس میں ڈرائیور نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھے ہوئے اور آٹو کے اوپر گاڑی چل رہی ہے۔ ابھی کل غالباً اس کا 35واں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ امریکہ کی بہت بڑی کمپنی کے جس نے اپنی کار لانچ کر دی ہے کہ بھئی اب آپ اس میں سفر کر سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے سب کچھ انہوں نے جو سینسر لگانے تھے، جو کچھ کرنا تھا سب کر لیا، لیکن کہاں کیا چیز ڈیفیکٹ آ جائے، فالٹ آ جائے، پرابلم آ جائے، اور ایکسیڈنٹ ہوا، 2 بندے بیٹھے تھے، دونوں مر گئے، ایک آگے بیٹھا تھا، پیچھے بیٹھا تھا۔ گاڑی کی ایسی حالت تھی، میں نے خود تصویر دیکھی ہے اس کی، گاڑی کی ایسی حالت تھی کہ جس کو بولے نا کہ کچومر نکلا ہوا تھا۔ تو اختیار کا دائرہ سارے کا سارا طے کرنے کے باوجود بھی آگے جا کے وہ معاملہ موجود ہوتا ہے کہ جہاں اختیار ختم ہو جاتا ہے اور توکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کا معاملہ ہے، اختیار کا معاملہ ہے، اور بندہ سمجھے کہ سارا کچھ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک اور
دلچسپ واقعہ اسی حوالے سے سناتا ہوں کہ یہی کہ ایک طالب علم پورا سال محنت کرے، سارا کچھ کرا کے اب اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھا ہوا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، لیکن کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے بس سے باہر۔ ہمارے ایک بڑے اچھے جاننے والے، ان کا گریجویشن کا ان کا پیپر تھا، BA کا انگلش کا پیپر، اپنی طرف سے پہلا پیپر تھا، یعنی کہ وہ جتنے بھی 12-14 پیپر ہوتے اس میں سے پہلا پیپر تھا، بھرپور تیاری کر کے گئے، اور اتنی تیاری کہ وہی جو میں نے عرض کیا نا کہ 4 آپشن آئے تو چاروں ہی آتے ہیں، تو جیسے وہ تھا کہ ایسے لکھیں، یعنی کہ مضمون لکھیں انگلش کے اندر، اور 4 آپشن دیے، اس کو چاروں آتے تھے۔ اپلیکیشن آئی کہ بھئی یہ اپلیکیشن، 2 اپلیکیشن یا 2 لیٹر میں سے کوئی ایک لکھ دے، اس کو دونوں اپلیکیشن آتی تھی، دونوں لیٹر آتے تھے۔ لیکن پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ اس نے یاد سب کچھ کیا تھا، لیکن اس نے جو پریپریشن کی تھی وہ پرائیویٹ تھی، یعنی کہ کالج جا کے نہیں کی ہوئی تھی، اس نے کالج نہیں پڑھا ہوا تھا، پرائیویٹ تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ پہلے دن پیپر دینے گیا تو جب لکھنا شروع کیا تو اس کو پتا چلا کہ بھائی یاد تو سارا کچھ کیا تھا لیکن لکھنے کی پریکٹس کی نہیں تھی، یعنی کہ ہاتھ کو چلایا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک کویسچن کا جواب دیا اور اس کے بعد ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ پیپر آ سارا ہی رہا ہے، کویسچن سارا ہی آتے ہیں، ہاتھ نہیں کام کر رہا۔ اچھا یہ تو چلے ایک ہو گیا کہ ہاتھ اس وقت اس کا کام نہیں کر، خدا نہ خواستہ وہاں کو کیل ہوتا، کیل چپ جاتا، اب کیا کرتا؟ تو یوں سارا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ جس میں بندہ خدا پہ توکل کر کے ہی بچتا ہے، خدا پہ توکل ہوتا ہے تو ہی اس کا نتیجہ نکلتا۔ تو اس لیے اختیاری کام ہے یا غیر اختیاری کام ہے، بندہ دعوے کی دنیا میں نہ جائے۔ غیر اختیاری کے اندر تو خدا پہ بھروسہ کرنا مسلمان عام طور پہ کرتے ہی ہیں، لیکن اختیاری کے اندر غفلت ہوتی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ جناب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہر شے تو میں نے کر لی ہے، لیکن نہ زندگی موت کا پتہ، نہ صحت بیماری کا پتہ، نہ کسی حادثاتی آفت کا پتہ۔ ایسا عجیب بندے کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ کتنے ایسے وہ ہیں کہ ایک آدمی جب وہ شادی کر کے گیا، ابھی گھر کے دروازے پہ قدم رکھا کو واقعہ وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کی مثالیں ہزاروں ہوں گی۔ تو لہٰذا اختیاری اور غیر اختیاری دونوں طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو چیز ایک اس کے ساتھ میں نے عرض کی کہ اسباب چھوڑنا یہ ہمارے دین میں نہیں، یعنی کہ کلی طور پہ اسباب چھوڑ دے، یہ ہمارے دین میں نہیں۔ اسباب کے درجے ہیں، قطعی اسباب، اکثری اسباب، ظنی اسباب، وہمی اسباب، اس کے درجوں کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات طے ہے کہ بہرحال اسباب کو کلیتاً ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسباب اختیار فرماتے تھے۔ آپ بیمار ہوئے تو آپ نے دوا بھی استعمال کی، صحابہ کرام بیمار ہوتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تجویز فرماتے تھے۔ ہجرت کی رات کافروں سے بچنے کے لیے غار ثور کے اندر جو ہے وہ روپوشی بھی اختیار فرمائی۔ اسی طرح غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام کو تیار بھی کیا، اور اس کے علاوہ ہزاروں زندگی کے سیرت طیبہ کے واقعات کے جہاں پر اسباب کو اختیار کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو اسباب ترک کرنے کا معاملہ ہے یہ بہرحال یہ علل اطلاق ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اگلی بحث، ایک اگلا کلام جو توکل کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ توکل بیسیکلی دل کی وہ حالت ہے جو ایمان کا ثمرہ ہے، ایمان کا نتیجہ ہے۔ اب وہ کون سا ایمان ہے کہ جس کا نتیجہ توکل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، لیکن تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس لیے ان کے الفاظ میں اور ان کے انداز میں سمجھانا تو مشکل ہے، تو تھوڑا سا میں اس کو اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ کے اندر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ توکل نتیجہ ہے 2 ایمانوں کا، یعنی کہ ایمان کے 2 حصے ہیں جن کا نتیجہ توکل کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے
بندے کا یہ عقیدہ کہ کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب قادر مطلق وہی ہے اور ہر شے اس کے اختیار سے ہوتی ہے اور ہر شے اس کی قدرت میں ہے، ہر شے اس کی مشیت سے ہوتی ہے، تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ توکل کا ایک پلر ہے کہ جو حاصل ہو گیا۔ اس کے ساتھ دوسرا پلر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ یہ ایمان رکھے اور اس ایمان کو اپنے دل میں مضبوط کرے کہ میرا رب میرے اوپر مہربان ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ میں تندرست ہوں، اس میں بھی حکمت ہے، اور اگر میں بیمار ہوں اس میں بھی حکمت ہے، اور میرا رب مہربان ہے اور اس کی مہربانی اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں کہ خدا کے کارساز حقیقی ہونے پر ایمان اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر ایمان، تو اب اس کے بعد بندے کو توکل حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بعضوں کا ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب ہمارا ایمان تو ہے اللہ تعالیٰ پہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں کہ قادر مطلق ہے، کارساز حقیقی، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، تو پھر ہمارے اندر توکل کیوں نہیں؟ جب دو ایمانوں کا نتیجہ توکل ہے تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیسیکلی ایک ہے توکل ایمانی، کہ ہمارا ایمان ہے اور وہ توکل ایمان میں داخل ہے، تو وہ جو توکل ہے نا وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی قادر مطلق کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پوچھا جائے کارساز حقیقی کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ، کام بنانے والا کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ، اس سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، وہ کہے گا یقیناً ہے۔ تو یہ ہے توکل ایمانی۔ توکل ایمانی ہر مومن کو حاصل ہے۔ کافر بولے گا میں تو خدا کو ہی نہیں مانتا، اگر آپ کسی دہریہ سے پوچھ دیں وہ کہے گا میں خدا کا وجود ہی نہیں مانتا، تو اب اس میں توکل ایمانی نہیں، لیکن مومن کے اندر توکل ایمانی موجود ہے۔ تو لہٰذا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیں جو ایمان کے ساتھ توکل ہے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، کیونکہ یہ والا اگر توکل نہ ہو تو گویا ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ایمان سے آگے کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو توکل ہم سنتے پڑھتے بولتے ہیں، جو ہم بزرگان دین کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، جو ہم انبیاء علیہم السلام کی حیات طیبہ میں دیکھتے ہیں، جو ہم اولیاء کرام میں دیکھتے ہیں، وہ والا توکل، تو اس کا جواب یہ ہے وہ توکل ہے توکل حالی اور توکل عملی۔ توکل ایمانی، توکل حالی اور توکل عملی۔ توکل ایمانی ہم سب کو حاصل ہے، لیکن توکل حالی کہ بندے کی حالت، کیفیت، اندر کے جذبات، اندر کے خیالات، اندر کی اس کی جو اس کے اندر چل رہا ہے وہ توکل سے لبریز ہو، وہ والا توکل کم ہوتا ہے اور کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ والا توکل بھی ایمان سے ہی نکلتا ہے تو جب ایمان موجود ہے تو وہ توکل کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہونا یہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس ایمان کا اتنا مضبوط ہونا، اس کا اتنا سٹرونگ ہونا کہ ہمارے اندر کی حالت و کیفیت کو بھی بدل دے، تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یہ تو ایمان ہے کارساز حقیقی ہے، ہمارا یہ تو ایمان ہے کہ مہربان ہے، لیکن ہمارے جو اندر کی کیفیت ہے وہ اس کے مطابق ڈھلی ہوئی نہیں ہے۔ جب ڈھلی نہیں ہے تو توکل حالی جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ایمان کی قوت،
ایمان کی نورانیت، ایمان کی روحانیت اور ایمان کے اندر جیسی حالت و کیفیت ہونی چاہیے وہ ان کی بڑھتی جاتی ہے، جسے ازدیاد ایمان کہتے ہیں۔ تو جتنا ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے ان کا توکل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمارے ساتھ جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ہے کمزور۔ ایمان ہمارا طاقتور نہیں ہے، ایمان ہمارا قوی نہیں ہے، اتنا قوی نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس لیے ایمان موجود ہوتا ہے لیکن توکل اس درجے کا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ توکل کی وہ بنیاد کے کس کے نتیجے میں بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس کو تھوڑا سا ایک اور مثال سے میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو کارساز حقیقی سمجھے اور اس کے ساتھ اسے مہربان سمجھے تو اس سے توکل پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے اس کی مثال لیں، دنیاوی اعتبار سے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کورٹ کچہری کے اندر کسی کیس میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کوئی کیس دوسرے پہ کرتا ہے یا اس پر کسی نے کیس کیا ہوا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں کورٹ کے اندر، ہم تو جا کے بیان نہیں دیتے، ہم کسی کو وکیل بناتے ہیں۔ وہ جو وکیل ہے ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا حق دلا دے گا، یا اگر ہم پر کوئی الزام ہے تو اس الزام کو یہ ختم کروا دے گا۔ اچھا، اب ہم جو اس وکیل پہ بھروسہ کرتے ہیں، کیوں ہم اس وکیل پہ بھروسہ تب کرتے ہیں جب تین چیزیں ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں موجود ہو۔ وہ تین چیزیں کیا؟ نمبر ایک، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا وکیل ہر طرح کے داؤ گھات سمجھتا ہے، ہر طرح کے سمجھتا ہے کہ مد مقابل جو دوسرا فریق ہے وہ جو کچھ بھی لے کے آئے گا ہمارا وکیل اس کی سب باتوں کو سمجھتا ہے اور یہ اس کا جواب دے دے گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم اس وکیل کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی باتیں جانتا بھی ہے اور اس کا جواب دینے پر اور مؤثر جواب دینے پر قادر بھی ہے۔ تیسری بات، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا یہ وکیل یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارے اوپر شفیق ہے کیونکہ ہم نے اس کو پیسے دیے ہوئے، تو لہذا یہ ہماری فیور میں کام کرے گا۔ جب وکیل ماہر ہو، جواب دینے پر قادر ہو اور ہمارا خیر خواہ ہو تو ہم ٹینشن فری ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے وکیل کر لیا، اب وکیل جانے اور باقی دوسرے جانے۔ تو اب ہم نے جو یہ کہا کہ بھئی وکیل جانے اور کورٹ جانے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس وکیل پر توکل کیا ہے۔ تو جس پہ ہم توکل کرتے ہیں نا بیسیکلی وہ وکیل ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے کا جو معنی ہے وہ بیسیکلی اسی سے ملتا جلتا ہے، ملتا جلتا، ٹوٹلی اس طرح نہیں، ملتا جلتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، توکل کے لیے، بھروسے کے لیے اللہ کافی۔ اب اگر ہمارے دل میں یہ بات موجود ہو جو ہمارے دل میں اپنے وکیل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو جانتا ہے اور وہ ہم پہ مہربان ہے اور وہ ہر طرح کی چیزوں کو جانتا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے حق کے اندر وہ کرنے والا ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم وہیں آ جاتی ہے کہ کہنے کی حد تک یا سوچنے کی حد تک یہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ ایمان اور وہ بھروسہ وہ عمل کی دنیا میں نہیں آتا، وہ کیف اور کیفیت کی صورت میں نہیں ڈھلتا، جس کے نتیجے میں توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد توکل کے درجات کے اعتبار سے ایک اور بڑا خوبصورت کلام کیا ہے، اسی کو انہوں نے آگے بڑھاتے ہوئے کہ توکل کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ توکل ایسا ہو کہ جیسا وکیل پہ کیا جاتا ہے۔ تو
تو وکیل پہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہمیں بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ایویڈنس دینے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹس دینے ہوتے ہیں کہ جس کو وکیل نے آگے پیش کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے وکیل سے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ لینا اور اس کے بعد فارغ، نہیں، وکیل بولے گا کہ بھائی اس کیس کے جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ تو سارے دو مجھے۔ اب وہ اگر زمین کا، پلاٹ کا، فلیٹ کا اگر وہ کیس ہے، ہم اس کو رجسٹری دیتے ہیں، ہم اس کو اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی توکل ہے۔ دوسرا توکل یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے کو اپنی ماں پہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو مارے اس نے ماں کو دیکھنا، اس کو روٹی چاہیے اس نے ماں کو دیکھنا، اس کو جو ہے وہ کہیں جانا ہے اس نے ماں کو دیکھنا، اسے کوئی شے چاہیے اس نے ماں کو دیکھنا۔ تو وہ اپنا رونا دھونا فریاد کرتا ہے اور اس کی نظر میں اس کی ماں کے سوا اور کوئی ہوتا نہیں ہے کہ جو اس کے کام بنا دے۔ یہ بچے کا ماں پہ توکل ہے، یہ دوسرا توکل۔ تیسرا توکل کیا ہے؟ وہ ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مردے کی مرضی نہیں ہوتی، مردے کے دل میں یہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھائی صاحب تھوڑا سا ادھر سے پانی ڈالیں نا، تھوڑا سا ادھر سے پانی ڈالیں، ذرا یہ والی میری سائڈ اوپر کریں، یہ نیچے کریں۔ مردے کے اندر کچھ نہیں ہوتا، مردہ ارادہ لیس، اس کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا کہ جس کے ہاتھ میں دے دیا اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ توکل جو ہے وہ بھی اسی انداز میں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا توکل وہ ہے کہ جو وکیل والا ہے، بعض کا توکل وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام پڑے وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، بولا تو نہیں کرنا ہے، یا اللہ تو نہیں کام بنانے، بولا تجھ سے سوال ہے، اے اللہ تجھ سے مانگتا ہوں دنیا کی خیر آخرت کی خیر، دنیا کے کام آخرت کے کام، گھر کے معاملات باہر کے معاملات، کاروبار کے، فیملی کے، یا اللہ تیرے حوالے تیرے سپرد، اے اللہ تجھ سے ہی میرا سوال ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے دوسرا توکل کہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، اور اس کا توکل یہ ہے کہ اس کو جو کچھ پیش آیا اس نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی۔ اور بہت سے اولیاء کرام میں توکل کا یہ انداز آپ کو ملے گا کہ کچھ بھی ہوا دعا کریں، کچھ بھی ہوا دعا کریں۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جسے دعا کی توفیق دی گئی اسے بہت بڑی خیر عطا کی گئی، اور جسے دعا سے محروم کیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ہماری زندگیوں کے اندر توکل کا یہ والی جو صورت ہے یہ بھی کم ہے کہ ہمارے ہاں دعا کا رجحان کم ہے۔ حتی الامکان اپنا زور بازو اور اپنا سارا کچھ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد اگر نہیں کام بنا تو پھر کہتے ہیں چلو یہ دعا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے بڑی کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا یہ ہے جو کچھ اور اولیاء کرام کا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دیتے ہیں کہ مولا جانے اور وہ خود ہی کام بنا دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابراہیم کوئی سوال ہو تو آپ کی کوئی بات خدا کی بارگاہ میں پہنچا دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ علمہ بحالی، میرے رب کا میرے حال کو جاننا یہی مجھے کافی ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کے نام پہ آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، تو میرے رب کا جان لینا ہی کافی ہے۔ اور پھر کافی ہو گیا، خدا نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہے توکل کا بہت اعلیٰ درجہ۔ تو یہ توکل کے 3 درجات ہیں جو بزرگان دین کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا کچھ مزید بھی حصہ ہے، انشاءاللہ پھر اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توکل پیدا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔